بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطعاً بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اس لیے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینا ضروری ہے۔ قربانی کا درست وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس حدیث میں سنت نبوی کی پیروی اور عبادات میں وقت کی پابندی کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ حکم ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5570۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا تاکہ غریب اور محتاج لوگوں کو بھی گوشت مل سکے۔ بعد میں یہ پابندی باقی نہ رہی۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو سخاوت، اثار اور محتاجوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔